جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ خوب وبرکاتہ. هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوب هستیم، شما خوبید؟ خوبم متشکرم. شب همه دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. ممنون، شما هم همچنین. سلامت باشید. زنده باشید. خوب از بله خوب هستی دوستان؟ بله شام خوردی دوستان؟ نخورد. خوب غنچه فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ دیر اومدی. خوب هستی شما؟ بله و سلام. و علیکم السلام. خوب هستی سلام. شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. شام خوردی شما؟ نه الان نخوردم. هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است. خب هوا خیلی گرمه. بله آقا. امشب چه میخوری شما؟ نمیدونم آقا. نمیدونی؟ خیلی خوب. عذرا خاتون تحسین نه. فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ علیکم السلام. من خوبم، شما خوبید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. زندگی بله انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله آقا، شما هم همچنین. سلامت باشید. شما داری چه کار میکنی؟ زنده باشید. دارم نشسته‌ام آقا، در خانه خواهرم نشسته‌ام. بله دارم صحبت میکنم، دارم بازی میکنم، دارم میخورم. بله دارم و علی بازی میکنم. خوب داری بازی میکنی. خب شما بفرمایید. عذرا خاتون خواهر سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خوش میگذرند؟ بله زندگی خوش می‌گذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشالله شما هم همچنین. سلامت باشید. شما داری چه کار میکنی؟ دارم شام میخورم. داری شام میخوری؟ چه میخوری؟ بله امشب کوریش تخمه آبپز. خورشته تخمه مرغی آبپز. تخم مرغ آبپز. بله خورشت و تخم مرغ آبپز. خیلی خوب. شام خوردی شما؟ همسرتون چطوره؟ بله انا خوبم. بله خیلی خوب. غنچه فاطمه سلام. شما خوب غنچه که صحبت کردم. آقای نیحال سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله من خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش می‌گذرد. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت می‌کنم. خیلی خوب. خب هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است. خیلی خوب. سکینه سلام. شما خوب هستی؟ سلام، خوبم، شما خوبید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ دارم غذا میپزم. چه میپزی؟ درسم میخوانم. جگر میپزم. جگر میپزی؟ خیلی خوب. که خب دوستان متوجه هستید؟ همه شما اینجا توجه دارید؟ اینجا بله دقت میکنید شما دوستان؟
دوستان شما دقت میکنید اینجا؟ بله بله روشن، بله نگاه کنید دوستان، بله واضح است، میبینید مشکلی که ندارید، بورڈ پہ چمک رہا ہے نا، کچھ پرابلم تو نہیں آ رہی نا؟ نه واضح نه نه واضح. خوب دوستان نگاه کنید، مفرد و جمع که ما در کتاب اول هم خواندیم و در کتاب دوم هم خواندیم، مفرد و جمع. بھلے مفرد یعنی وہ اسم جو ایک چیز پر، کتاب ایک کتاب، کیف، مداد، برادر، خواہر، درخت. متوجہ ہستی دوستان؟ مفرد یعنی بھلے مفرد کو جمع بنانے کے لیے ہم نے فارسی کی پہلی کتاب میں کیا پڑھا تھا؟ ہا سے جمع بناتے ہیں. پھر دوسری کتاب میں آ کے کیا پڑھا تھا؟ بعض ایسے ہیں اسم کے جو فقط ہا سے جمع بنائے جاتے ہیں، ہا سے جمع بنائے جاتے ہیں، مفرد کے آخر میں ہا بڑھا دیتے ہیں تو جمع بن جاتے ہیں. لیکن بعض اسم ایسے ہیں مفرد کہ وہ ہا سے بھی جمع بنتے ہیں، الف و نون سے بھی جمع بنتے ہیں، ہا سے بھی بنتے ہیں، الف و نون سے بھی. لیکن کچھ ایسے ہیں جو فقط نون سے بنتے ہیں، ہا الف و نون سے جمع بنتے ہیں، ہا سے جمع بھلے نہیں بنتے، ہا سے جمع نہیں بنتے. بعض ایسے ہیں جو فقط ہا سے جمع بنتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو فقط الف و نون سے جمع بنتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو الف و نون اور ہا دونوں سے جمع بن جاتے ہیں. متوجہ ہے دوستان؟ بھلے بے ان طور اسمہا، اس طریقے کے بے ان گونے اسمہا، اس طریقے کے اسم کو اس میں مفرد بھی گویا، کتاب، کیف، مداد، برادر، جو ایک چیز پہ دلالت کرتے ہیں، جو ایک چیز پر. ٹھیک ہے، ان کو جمع بنانے کے لیے بعض میں ہا لگاتے ہیں، بعض میں الف و نون، اور بعض میں ہا سے بھی بن جاتا ہے، الف و نون سے بھی. لیکن بعض اسم ایسے ہوتے ہیں، بعض اسم ہوتے ہیں جو ظاہراً مفرد نظر آتے ہیں. ظاہراً مفرد کیوں مفرد نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ان کے آخر میں نہ تو ہا ہوتا ہے نہ ہی الف و نون ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن مفرد ہوتے ہیں ظاہراً، لیکن وہ کئی پہ دلالت کرتے ہیں، کئی پہ دلالت کرتے ہیں. مردم دیکھیے ہا تو نہیں لگا ہوا، الف و نون تو نہیں ہے، لیکن مردم کیا ایک پہ دلالت کرتا ہے یا بہت سے؟ دوستان بہت سے دلالت کرتا ہے. بھلے ملت کہتے ہیں قوم کو، ملت جی بھلے ملت کتنے، ایک آدمی کو کہتے ہیں ملت یا بہت سی پورے جمعیت کو ملت کہتے ہیں؟ جب پوری جماعت پورے کو پوری کہتے ہیں. جماعت کو ملت کہتے ہیں. بھلے گروہ بھلے نہ تو یہ گروہا ہے نہ گروہان ہے، بھلے گروہ. ان اسم ایک سے زیادہ پہ دلالت کرتے ہیں. گروہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، ملت بھی، مردم بھی. تو اس طریقے کے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع، اس میں بولیے، اس میں جمع کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس میں جمع سمجھ میں آیا؟ اس میں جمع اس میں جمع. لیکن بعض کلمات ایسے ہیں جس میں الف و نون دکھائی دیتا ہے لیکن وہ جمع نہیں ہے. خیابان، متوجہ ہستی، ایران، پاکستان، ہندوستان، بھلے ساختمان. تو الف و نون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی جمع کے لیے، نہیں، یہ ایک ہی ہے. بھلے ایک اس میں جمع اور ایک جمع ہوتا ہے الف و تے کے ذریعے سے، الف و تے کے ذریعے سے جمع. اصل میں الف و تے سے جو جمع بنتی ہے وہ عربی کی خاصیت ہے، عربی میں بنتا ہے. لیکن بعض کلمات ایسے فارسی میں بھی یوز ہوتے ہیں. متوجہ ہے دوستان یا نہ؟ حیوانات، مشکلات، یہ کیا ہے؟ جمع ہے. مشکلات یعنی مشکل کی جمع ہے نا؟ ہاں، عربی کی خاصیت ہے. لیکن بعض اسم ایسے ہیں جو الف و تے سے فارسی میں بھی جمع بنتے ہیں، جیسے حیوانات، مشکلات. سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ نقطے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ بھلے مفرد جمع، اس میں جمع سمجھ میں آیا. اس میں دیکھیے مفرد جمع تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلی کتاب میں بھی دوسرے بھی. مفرد وہ اس میں جو ایک پہ دلالت کرتا ہے، کتاب یعنی ایک کتاب، کیف یعنی ایک کتاب، ایک کیف. لیکن اس کو جمع بنانا اگر ہو تو ہا لگا دیتے ہیں یا بعض میں الف و نون. ٹھیک ہے، تو کتاب ہا، کتاب ہے یعنی بہت سی کتابیں، کیف ہا یعنی بہت سی کتاب.
मिदाद आप हमसे कहते हैं, लेकिन एक इसम होता है उसे इसमें जम कहते हैं, ना उसे इसमें मुफरद कहते हैं ना जमा होता है, वो ना वो मुफरद होता है ना जम, बल्कि इसमें जम कहलाता है। इसमें जम यानी एक ऐसा इसम कि जिसमें जमा की कोई अलामत तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक से ज्यादा पे दलालत करता है, जमा पे दलालत करता है। दोस्तान मुतवज्जे शुदीद हमें दोस्तान मुतवज्जे शुदीद अलान चेक को उम्मीदवार हस्तम इन जुमले शुमा इन दोस्तान मुतवज्जे शुदीद बोले, यानी मुफरद एक ऐसा कलमा है कि जो एक शख्स एक चीज के लिए नाम रखा जाता है एक पे, लेकिन जमा वो इसमें जो एक से ज्यादा चीजों पर या लोगों पर दलालत करता है। या दोस्त जी हाँ जी लेकिन वो इसम जिनमें हैवानात मुश्किलात नहीं, जैसे बोलिए वो इसम जिनमें अलिफ और नून होता है, जैसे खियाबान में अलिफ और नून है, खियाबान अगर इसमें से अलिफ और नून हटा देंगे तो खियाब माना कुछ नहीं है इसके, लिहाजा ये अलिफ और नून जमा का नहीं है, असली है ये नहीं है। इसमें जम एक ऐसा इसमें जो लफ्ज से तो मुफरद है लेकिन बहुत से लोगों पे दलालत करता है, ठीक है इसमें जम। और बास जमा फारसी में अरबी की तरह अलिफ ते से भी बनाए जाते हैं, हैवान से हैवानात, मुश्किल से मुश्किलात, यानी इसका मतलब ये हुआ फारसी में किसी इसम को जमा बनाने के 3 तरीके हैं, या कुछ हा के जरिए से, कुछ अलिफ और नून के जरिए से, और कुछ अलिफ और ते के जरिए से भी जम बनते हैं। भले ये अलिफ ते अरबी जबान की अलामत है, हालांकि ये ठीक है। मुतवज्जे शुदीद दोस्तान ओ मतन बखानी दोस्तान अलान ये काम मतन बखानी खूब दोस्तान शुमा वाले हर हमें ये मतन खान दी ओ निगाह कुनी दोस्तान इन्हें खूब निगाह कुनी दोस्तान माता कुजा खान दी माँ बले वाजिहाई मुखालिफो खान दी मुखालिफ अंदर मतन के सवालात बाकी थे। बेबख्शी तो बियाबान बियाबान कौन सी जगह है? बियाबान बजाहाये वसी व बियाबु किया गुफ्ते में शवाब बियाबान बेचाहाये वसी खुश को बेदुनिया गुफ्ते में शवाब चरा इंसान बराए मुसाफिरात व हमले बार दर बयाबान शुतुर इस्तिफादे में कुनत, क्यों इंसान बयाबान में सहरा में सफर के लिए और बोझ लादने के लिए ऊंट को यूज करता है? चून हमले बार दर चून शुतुर az हैवानातियास के दर बियाबान दर हंगामे तूफान मी तवानत बेराहती सफर कुनत व हमले बार कुनत पहाये बुलंदो कविये शुतुर ऊँट के मजबूत और बुलंद लंबे पैर चे कुमकी बेहू में कुनत उसकी क्या मदद करते हैं? पहाये बुलंदो कविये शुतर बेहू दर हमले बार कुमक मी कुनत दर हमले बार हाये संगीन या कुमक मी कुनत यारी मी कुनत शेगुने शुतुर बेदूने खुर्दाने चंद हफ्ते आबो गजा, किस तरीके से ऊँट चंद हफ्ते तक बगैर पानी खाए पिए मी तवाना जिंदे बबाना किस तरीके से जिंदा रह सकता है? देखिए चुन शुतुर जीरे कुहाने शुतुर मंबे आप वजूद दारद व दर हंगामे बेगजाई आज चरबिया बेमान बेउनवाने गजा इस्तिफादे में कुनत शुतुरहा दर तूफानो गर्दो गुबार शदीद छगुने में बीनान ऊंट सख्त गर्दो गुबार और तूफान में कैसे देखते हैं और चलते हैं? शुतुरहा दो गुने पिलकदारन
بله یک فعل را برای خواب استفاده میکنن و فعل که دیگر را بله. بله برای راه رفتن در طوفان و گرد و غبار شدید استفاده میکنن. استفاده میکنن. متوجه شدید دوستان همه یا نه؟ بله متوجه بله شدیم. ما بله این واژه ها را ما خواندیم، این واژه ها را ما خواندیم. خواندیم. بله ما این واژه ها را خواندیم. واژه های مخالف، واژه های مخالف اندک میشه بسیار، مخالف اندک میشه بسیار. بله بسیار. خوش. مخالف خشک میشه تر و خیس. مخالف نرم چه میشه؟ زبر و محکم. زبر و محکم. زبر و محکم. مخالف سنگین چه میشه؟ سبک. مخالف سنگین میشه سبک. مخالف بساطی براحتی میشه بسختی. بساطی بسختی، براحتی بسختی. بله بسختی. بله آقا. درون، مخالف درون چه میشه؟ بیرون. مخالف درون چه میشه؟ بیرون. مخالف درون میشه بیرون. مخالف وسیع میشه کوچیک، تنگ. خانه وسیع، خانه تنگ. خانه وسیع، خانه کوچیک. دانش آموز، دانش آموز. استاد ببخشید هیچ قدم درست است یا هیچ قدم؟ معلم هیچ قدم. بله کوئی سا نہیں. کوئی هیچ قدم، نہ هیچ قدم درسته نہ هیچ قدم. بله آقا. مفرد جمع اسم جمع. لطفاً بخوانید، یکی تحسین فاطمه بخوانید. تحسین فاطمه بخوانید. بله من کتاب را در کیف گذاشتم. میں نے کتاب کو بیگ میں رکھا. من کتاب را در کیف گذاشتم. خوب عذرا خاتون خار شما بخوانید. بله گذاشتم. تو بله. دانش آموزان کتاب ها را روی میز گذاشتند. بله دانش آموزان کتاب اسٹوڈنٹ کی کتابوں کو میز پہ رکھا. خوب سے غنچه فاطمه شما بخوانید. بله آقا. غنچه بله آقا. از آسمان و برف میبارد. از آسمان برف و باران و برف میبارد. آسمان سے بارش اور برف برستا ہے. خوب شماره 4 آقای نهال بخوانید. مردم ساحل نشین خلیج فارس مردم ساحل نشین خلیج فارس. ماہی و مروارید. مردم ساحل نشین خلیج فارس، خلیج فارس کے ساحل کے رہنے والے لوگ ماہی و مروارید صید میکنند. ماہی و مروارید صید میکنند، مچھلی اور سیپ شکار کرتے ہیں. موتی کا شکار کرتے ہیں. بلے بلے متوجہ شدید یا نا؟ بلے آقا. بلے دوستان ہمان طور کے میدانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں واجہ کتاب، واجہ کیف و کتاب در جملہ اول پہلے جملے میں مفرد ہیں. خوب کلمہ ہائی دانش آموزان و کتاب ہا در جملہ دوم جمع میباشند. یہ جمع ہے، یہ جمع ہے. کہ علامت ہائی جمع کی علامت در فارسی ہا و الف و نون میباشد. ہا و الف و نون میباشد. نون ہے. بله الف و نون میباشد. بله. خیلی خوب. در جملے سوم تیسرے جملے میں واجہ آسمان و باران جمع نیستند. یہ جمع نہیں ہے. یہ جمع نہیں ہے. بلے چرا کے اس لیے کہ در ان اسم ان اسموں میں الف و نون جزء کلمے بھی باشد. الف و نون کلمے کا پارٹ ہے، کلمے کا پارٹ ہے، ایکسٹرا نہیں ہے. یہ اگر آپ حذف کنیم، اگر اس میں الف و نون کو حذف کر دیں آسمان و باران میں، کلمے یا بی معنی خواہد بود. کلمہ یا تو بغیر معنی کے ہو جائے گا یا معنی وہ نہیں رہیں گے جو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں. بلے مثلا انسان، ایران، آبادان، خیابان، ساختمان، یہ سب الف و نون ان کا پارٹ ہے، حصہ ہیں. خوب در جملہ چہارم بلے مردم. در جملہ چہارم مردم. در جملہ چہارم
در مثل مردم دلالت نہیں مردم در زیادہ لوگوں کی جملے دلالت کرتا ہے. در جملے چہارم مردم بیشتر از یک نفر دلالت میکند، ایک انسان سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے. ولی علامت جمع در این واضح وجود ندارد، لیکن جمع کی اس میں علامت نہیں ہے. ان 9 کلمے اس طریقے کے کلمات کو فارسی زبان میں اسم جمع گفتے میشود، اسم جمع کہا جاتا ہے، مانند مردم، لشکر، ملت، گروہ، دستے، سپاہ. یہ سب وہ لفظ ہیں ان میں علامت جمع نہیں ہے، لیکن یہ ایک سے زیادہ پہ دلالت کرتے ہیں. اس میں جم کہلاتے ہیں. بھلے پہلے خوب نقطہ 2 جمع با الف و ت کے ساتھ جمع. لطفاً و جملہ های زیر را بخوانید. خوب بخوانید شما. سکینه شماره 1. بطول بخوانید. شنا کردن بله شنا کردن یکی از تفریحات لذت بخش و مفید برای انسان است. آسمی کرنا انٹرسٹ مزیدار کھیلوں میں سے تفریحات میں مفید اور لذت بخش تفریحات میں سے ایک ہے. بله خوب زین فاطمه خواهر سلام. شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ خوب متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. شما بخوانید این جمله شماره 2. اینا بخوانید شماره 2. زندگی همیشه همراه با مشکلات و سختی هست. ہاں یعنی زندگی ہمیشہ مشکلات اور سختیوں کے ساتھ ہے. زندگی ہمیشہ ساتھ ہے، زندگی اور مشکلات کا ساتھ چولی دامن کا ہے، ہمیشہ زندگی کے ساتھ مشکلات ہیں. سے تحسین فاطمہ شمارے سے بخوانید. در جنگل ها یہ ایران حیوانات گوناگونی مانند شیر، ببر، پلنگ وغیرہ ایران کے جنگلوں میں طرح طرح کے جانور جیسے شیر، ببر اور لیپرڈ وغیرہ موجود ہیں. خوب نگاہ کنید دوستان. واضح آئی تفریحات، پہلے جملے میں تفریحات، دوسرے میں مشکلات اور تیسرے میں حیوانات. در جملہ ہے بالا اوپر کے جملوں میں جمع باشند، یہ جمع ہیں کہ از زبان عربی وارد فارسی شدے ہیں، کہ جو کہ عربی سے فارسی میں انٹر ہو گئے ہیں. واضحائی مانند اطلاعات عربی سے فارسی میں انٹر ہو گئے ہیں. بلے واضحائی مانند اطلاعات، ارتفاعات. اطلاعات یعنی معلومات، ارتفاعات یعنی بلندیاں، انتخابات الیکشن، صادرات، واردات، مطالعات، لحظات، نظرات، تقابلات از ان قبیل ہستن. اسی طریقے سے ہیں یہ بھی، یعنی یہ بھی عربی سے فارسی میں انٹر ہوئے ہیں کہ در زبان فارسی بسیار بکار بھی روان، کہ فارسی زبان میں بہت استعمال ہوتے ہیں. نکاح مفرد واجعیات. مفرد وہ ورڈ ہے کہ برائے نامیدن ایک شخص کا نام رکھنے کے لیے یا ایک چیز کا نام رکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے. جام ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو بیشتر از ایک شخص یا ایک چیز یا ایک شخص سے زیادہ کا نام رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ابھی کہہ رہے مانند واجع خیابان. خیابان جیسے ورڈ کے اگر الف و نون اس میں سے ہٹا دیں تو خیاب باقی رہ جائے گا، اور فارسی زبان میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا یہ جمع نہیں ہے. کبھی علامت جمع سوچیں آپ. ٹھیک ہے. مانند واجع باران، مانند واجع باران جیسے ورڈ کہ جن پہ الف و نون کو ہم حذف کر دیں تو بار رہ جائے گا. باران کے معنی بارش ہیں، اگر الف و نون ہٹا دیں تو بار کے معنی دوسرے معنی ہو جائیں گے بوجھ. اس میں جمع ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس میں ہا اور الف و نون نہیں ہوتا، جمع کی علامت نہیں ہوتی، لیکن جمع کے معنی ہوتے ہیں. عربی زبان میں جمع کی علامت میں سے ایک علامت ہے، عربی میں جمع بنانے کی علامت میں سے ایک علامت ہے جو کہ فارسی میں انٹر ہوئی ہے. بیشتر بدانیم کشتی صحرا. دوستان کشتی صحرا، کشتی صحرا، نگاہ کنید پہلے کشتی صحرا. یہ صحرا. شطور نقش های گوناگون و عمده‌ای در زندگی بشر داشته است.
اونٹ طرح طرح کے رول یعنی کردار، نقش، رول کردار، اور اہم، عمدے یعنی اہم انسان کی زندگی میں، اونٹ انسان کی زندگی میں اہم اور طرح طرح کے رول رکھتا ہے، طرح طرح کے رول اور کردار رکھتا ہے۔ نقش آنہا، اونٹوں کے جو کردار اور رول ہیں در بارگاہ، بھلے عمدے یعنی اہم، مہم، اہم، مہم، بھلے اہم اور مہم، ٹھیک ہے، اہم اور مہم، اہم اور مہم، بھلے در بازرگانی یعنی تجارت، بازرگانی دوستان، بازرگانی یعنی بازرگانی یعنی تجارت کیا ہے، بازرگانی یعنی جیسے آج کل شپ وغیرہ مال گاڑیوں کا یوز ہوتا ہے، پہلے بھلے اونٹ، بازرگانی و حمل کالا یہ گران بہا، قیمتی کالا یعنی جنس، سامان، قیمتی سامان کو لادنے کے لیے، در راہائے بیابانی، بھلے راہائے بیابانی یعنی بھلے راہائے بیابانی صحراؤں کے راستوں میں، وہ بھی آب و آبادی، بھی آب و آبادی جہاں پر پانی بھی نہ ہو اور آبادی بھی نہ ہو، ایسے علاقوں میں، درگزشتے پرانے زمانے میں فراموش نہ شدہ نیاز، اس کا رول، اونٹوں کا رول پرانے زمانے میں، درگزشتے یعنی پرانے زمانے میں، اونٹوں کا رول اور کردار پرانے زمانے میں، قیمتی سامان لادنے اور تجارت کے لیے سمندر یعنی بیابانی راستوں میں، اور بیاب و آبادی بیابان میں راستوں میں، قیمتی سامان اور تجارت کے لیے اس کا اہم کردار فراموش نہ شدہ نیاز، ناقابل فراموش ہے اس کا یہ کردار، اس کا یہ رول ناقابل فراموش ہے، بطوری کے اس طریقے سے کہ میتوان ادعا کر، جس طریقے سے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، بطوری کے ادعا، میتوان ادعا کر، اس طریقے سے کہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی بدون وجود کہ اس کے یعنی اونٹ کے وجود کے بغیر زندگی در مناطق بیابانی علاقوں میں ناممکن بودے، پرانے زمانے میں زندگی ناممکن تھی اس کے وجود کے بغیر، اونٹ کے وجود کے بغیر۔ تحسین فاتح میں، عذرا خاتون خار غنچے فاتح میں، صدائے من میرا سے بے شمار، بھلے صدائے من میرا سے، صدائے من میرا سے، خوب دوستان نکاح کنی، یعنی مناطق صحرائی یا بیابانی میں اس کے وجود کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ شترہا بے عنوان جانورانی بار، اونٹ بوجھ اٹھانے والے جانوروں کے عنوان سے، بین 170 تا 270 کلو بار را با سرعتی معادل 4 تا 5 کلومیٹر در ساعت حمل میکنند۔ اونٹ بے عنوان جانورانی بار یعنی بار کا مطلب انگلش والا بار نائی نہیں، بار کا مطلب بوجھ اٹھانے والے جانوروں کے عنوان سے، جانوروں کے طور پر بوجھ اٹھانے والے جانوروں کے طور پر اونٹ 170 سے 270 کلومیٹر تک اسپیڈ، باسرعتی معادل 4 تا 5 کلومیٹر، 4 سے 5 کلومیٹر کی اسپیڈ در ساعت، ایک گھنٹے میں 4 سے 5 کلومیٹر کی اسپیڈ سے حمل میکنند بوجھ اٹھا لیتے ہیں، 170 کلومیٹر سے 270 کلومیٹر تک بوجھ اٹھا کے 4 سے 5 کلومیٹر کی اسپیڈ سے۔ این حیوان می توانت، یہ حیوان ساعتہ بدون استراحت حرکت کند، یہ جانور، یہ حیوان بغیر ریسٹ کیے گھنٹوں چل سکتا ہے، گھنٹوں بغیر ریسٹ کیے چل سکتا ہے۔ شکل بدن اس جانور کے بدن کی بناوٹ، اس جانور کے بدن کی بناوٹ، شکل مناسب برائے آب و ہوائی گرم سیریس، بھلے اس جانور کی بناوٹ، اس جانور کی شکل و صورت بغیر آب و گرم اور بغیر پانی کے علاقوں کے لیے بہت مناسب ہے، اس کی بناوٹ اور اس کی شکل و صورت گرم ہوا اور بغیر پانی کے علاقوں کے لیے بہت مناسب ہے۔ او نیاز بسیار کمی بے آب در مسافت طولانی و شرائط سخت بیابان دارد، وہ بیابان کے سخت حالات، شرائط اور لمبے سفر میں بغیر پانی کی بہت کم پانی کی احتیاج رکھتا ہے۔ او می توانت 7 روز بدون آب و غذا کار کند،
وہ 7 دن تک بغیر کھانے پانی کے کام کر سکتا کر سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سوچئے بولے اب کیا ہے وہ افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف آپ لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے خلق کیا گیا ہے. اگر اس پہ غور و فکر کر لیں تو اپنے مالک اور اپنے خالق کے علم و شعور و حکمت سے آپ کو ان کی قدرت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا خالق کتنا قدرت مند ہے. جی شطور گران بہا ترین ثروت برائے قبیلہ ہائی سہرا نشین است. اونٹ گران بہا ترین سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے صحرا نشین لوگوں کے لیے. وہ قبیلے وہ خاندان جو صحرا نشین ہے، صحراؤں میں رہتے ہیں، ریگستانوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے سب سے قیمتی دولت ہے. چراکے علاوے بر توان مندی ہائی بیان شدے، جو توان مندی جو اس کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی جو بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ می توان گفت کہا جا سکتا ہے کہ کم تر قسمتی از بدن شطور وجود دارت کہ بی مصرف و بدون فائدے باشد. اونٹ کے بدن کا بہت ہی کم کوئی حصہ ایسا ہوگا وہ موجود ہوگا کہ بے مصرف اور بے فائدہ ہوگا. اونٹ کے بدن کا ایک ایک حصہ ایک ایک پارٹ مفید ہے، قابل استفادہ ہے، مفید ہے. بہت ہی کم کوئی حصہ اس کے بدن کا ہوگا موجود ہوگا کہ جو بے مصرف ہو، بغیر کسی مصرف اور بغیر فائدے کا ہو. شیر آن بسیار چرب و پر از مواد غذائیت، اس کا دودھ فیٹ بھرا ہوا فیٹ والا ہوتا ہے، وہ پورا مواد غذائی کھانے کے وٹامن بھرے سے بھرا ہوا. گوشت آن بسیار لذیذ، اس کا گوشت بہت لذت بخش مزیدار ذائقہ دار. وجوز بہترین خوراکی ہا، اور بہترین خورخانوں میں شمار کا حصہ. گوشتوں میں سب سے زیادہ فائدہ مند اور کھانے میں بہترین کھانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. پوستش اس کی کھال سے کمر بند بیلٹیں لباس، کمر بند بیلٹ لباس وغیرہ تہیے می شواد، اس کی کھال سے بیلٹ اور لباس وغیرہ مہیا آمادہ کیا جاتا ہے. پشم یعنی پشم کہتے ہیں روئے کو، بالوں کو، روئے کو، اور اس کے روؤں سے برائے تولید فرش بنانے کے لیے چادریں بنانے کے استفادے میں شواد یوز کیا جاتا ہے. در کشورہائی عربی ممالک میں، عربی ملکوں میں یہ کیا بزرگ ترین مسابقات. جی سب سے بڑے کمپٹیشن اور میچ گیم میں سے ایک مسابقہ شتر دوانی بھی باشد. جیسے گھڑ سواری ہوتی ہے، گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے، ایسے ہی وہاں پر بہت بڑے میچوں میں سے ایک کمپٹیشن اونٹوں کی دوڑائی ہوتی ہے، شتر دوانی کے. طرفداران بسیاری دارد، اس کے سپورٹرز بہت ہیں. طرفدار یعنی سپورٹرز بہت ہیں. ان شترہا بسیار گران، یہ اونٹ جو دوڑنے والے ہوتے ہیں، ریس والے، بہت مہنگے ہوتے ہیں. کہ اس طریقے سے گاہی کبھی کبھی بہائی ایک شتر مسابقے میچ کا یعنی دوڑنے والے ایک اونٹ کی قیمت از قیمت بہترین و عالی ترین خودرو ہم زیادہ تر می باشد. بہترین اور عالی ترین اور بہترین اور قیمتی 4 ویلر گاڑی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اونٹ کی قیمت. متوجہ شدید دوستان. اندک نگاہ کنی دوستان، یہ پھول کم ہے، اندک نہیں تھوڑے. بسیار ہے خشک تار. خشک یعنی تار یعنی جسے سیلا ہوا کہتے ہیں. رخیص یعنی باقاعدہ گیلا جس میں پانی ٹپک رہا ہو. سمجھ میں آگے تارا اور رخیص میں فرق؟ تار کہتے ہیں سیلا ہوا، رخیص کہتے ہیں جس میں پانی ٹپک رہا ہے بالکل گیلا. بار دوستان، بار یعنی بوجھ. بار یعنی بوجھ. نرم، دیکھیں کتنا ہوتا ہے سافٹ، کتنا سافٹ ہوتا ہے نرم. زیبر یعنی سب. حمل کردن لادنا، تربوز لاد رکھیں گدھے پہ. حمل کردن. گرد و غبار کسے کہتے ہیں؟ سٹورم کو. ماسے، اسے کہتے ہیں ماسے یعنی ریت، اور اسے کہتے ہیں شن، کنکریاں پتھریاں. رفتن دھسنا، اندر جانا. مخزن یعنی اسٹوریج، یعنی جہاں چربی یہ سفید کیا ہے؟ یہ چربی. وسیع
پھیلا ہوا، تانگ تانگ، سنگین 100 kg کا ہے، یہ سنگین ہے، یہ سبک ہے، ہلکا ہے 1 kg. متوجہ شدی دوستان؟ بله بله آقا بله بله خیلی خوب. امیدوار هستم دوستان متوجه شدید. خوب متن بخوانید. تحصیل فاطمه شما بخوانید، شما بخوانید. فردا دوستان اینا رو میپرسم و کتاب کار مینویسیم، کتاب کار میخوانیم. خوب بفرمایید، یکی یکی بخوانید زود زود. بله بخوانید. آمن بله بله شما بخوانید. بله آقا. شکر بیابان به جاهای وسیع خشک و بدون آب گفته می شود. صحرا بڑی جگہ خشک اور جہاں پانی کم ہو اسے کہا جاتا ہے. بغیر پانی کی جگہ کو بڑی جگہوں کو، بغیر پانی کی اور خشک بڑی جگہوں کو کہا جاتا ہے. بلے آقا. البتہ در ہر بیابانی آقا ببخش. ہلو سر. بلے آقا یہ ڈسٹرب کر رہے. بله خوب. شما غنچه فاطمه خواندی شما؟ بله دیگه. خوب بله عذرا خاتون خار شما بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. شطور بیابان اون دور سارا جنگل بیابان. بیابان بے جہائی وسیع. بیابان جنگل وہ بڑی جگہ ہے. خشک و بدون آب گفته می شود کہ جسے خشک. بله بیابان به جاهای وسیع خشک و بدون آب گفته می شود. بیابان بغیر پانی کی خشک اور بڑی جگہوں کو کہا جاتا ہے. بله. البته در هر بیابانی مقداری بسیاری اندکی از آب یافته می نگاه شود. کنید. نه چه میخوانی؟ البته در ہر بیابانی، البتہ ہر بیابان میں، ہر صحرا میں، ہر ریگستان میں مقدار بسیار اندکی بہت تھوڑی مقدار میں پانی یافت می شود پایا جاتا ہے. ملتا ہے. بله بہت تھوڑی مقدار میں پانی ملتا ہے کہ ہمیں مقدار ملتا ہے پایا جاتا ہے کہ ہمیں مقدار آب کہ اسی مقدار میں پانی باعث شده است. باعث شده سبب بنا ریزن بنا کہ گیاہان و حیوانات بیابانی، صحرائی پیڑ پودے اور جانور بے توانن پہ زندگی وہ اپنی زندگی جاری رکھ سکتے ہیں، کہ اپنی زندگی کو کنٹینیو کر سکے. کر سکتے ہیں. بے توانن بھلے کنٹینیو کرتے ہیں. شطور یکی از حیواناتی است کی شطور یکی از حیواناتی است. شطور ان حیوانات میں سے ایک ہے. اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ انسان برائے مسافرت. نہ آپ اپنے پاس سے جیب سے ترجمہ نہ کیجیے، لفظ جو ہے وہ ترجمہ کیجیے. شطور یکی از حیواناتی است، حیوانات میں سے ایک ہے، ان حیوانات میں سے ایک ہے، یا نکرہ ہے. ان حیوانات میں سے ایک ہے کہ انسان برائے مسافرت، انسان اپنے مسافرت کے لیے، سفر کے لیے وہ حملہ بار در بیابان از استفادے انسان کو کہ انسان سفر کے لیے اور بیابان میں بوجھ لادنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. اپنا بوجھ لادنے کے لیے اس کا استعمال. اپنا بوجھ کہاں ہے؟ اپنا کہاں ہے؟ حملے بارش کہاں ہے؟ اپنا بوجھ کہاں ہے؟ نہیں ہے. یہ چیز جب تک نہیں آئے گی جب تک غلط کریں گے. دیکھیے کہ کس لفظ کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں. انسان برائے مسافرت وہ حملے بار در بیابان، انسان صحرا میں، ریگستان میں بوجھ لادنے اور سفر کرنے کے لیے اس کا یوز کرتا ہے. این حیوان بدون خوردن آب و علف، یہ حیوان بغیر چارہ کھائے اور پانی پیے تا چند ہفتے میں توانن زندے بے مانا وہ چند ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے. کچھ کھائے پیے بنا کچھ ہفتوں کے لیے تک زندہ رہ سکتا ہے. او از چربی کوہان خودش در ہنگام به غذایی به عنوان غذا استفاده می‌کند. ہاں وہ اپنے کوہان کی چربی سے
چربی اور کو دل بے نہیں غذائی ہے کے وقت، بے کھانے کے وقت، یعنی جب کھانا نہ ہو اس وقت کھانا کھانے کے نہ طور ہو پر تب یوز کرتا ہے. خوب. بله شما بخوانید شما غنچه فاطمه بله آقا. بخوانید. همچنین 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 مخزن آبی در زیر کوهان خود دارد. اسی بله. طریقے سے اسی طریقے سے همچنین اپنے کوہان کے نیچے پانی کا خزانہ رکھتا ہے خزانہ رکھتا ہے کہ به تدریج از آن استفاده می‌کند که به تدریج بغیر به تدریج یعنی آہستہ آہستہ اس کو آہستہ یوز کرتا ہے. یوز کرتا ہے. یہ حیوان ہنگام آب خوردن پانی پیتے وقت میتواند میتواند 100 لیتر آب بنوشد. یہ پانی پیتے وقت 100 لیٹر پانی پی سکتا ہے. 100 لیٹر پانی پی سکتا ہے. سکینہ شما بخوانید. گندم. بله گندم غذای اصلی بیشتر مردم جهان است. گیہوں دنیا کے لوگوں کی اصلی غذا ہے. بسیاری از اکثر نہ غذاها دنیا کے زیادہ تر لوگوں. ذرا بیشتر کا ترجمہ کون کرے گا؟ سوری بے بخشش بے بخشی. دنیا کے زیادہ تر دنیا کے لوگوں زیادہ کی تر لوگوں کی اصلی اہم کھانا ہے، غذا ہے. اہم کھانا ہے. بله بسیاری از غذاها و خوراکی های اصلی ما از گندم است. بہت زیادہ کھانے اور اصلی غذا ہماری گیہوں سے ہے. ہمارے از آدھ اہم کھانے پینے کی بله چیزیں کھانے بہت سے گیہوں کے ہیں. گیہوں کے از آدھ گندم گیہوں کے آٹے سے در تهیه خوراکی های دیگر استفاده میکنند. دوسرے کھانے مہیا کرنے کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے. آرد آیا گندم از میدانی آرد کیا جائیں گردم گیہوں کے آٹے سے در جی تہیہ گیہوں کے خوراکی آٹے ہے دیگر سے دوسرے کھانے پینے کی چیزیں کی آمادہ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے. جی آیا میدانی تو کیا جانتے ہیں غذاہائی کے در شبانہ روز می خوریم وہ کھانے جو ہم دن رات کھاتے ہیں کہ مقداری از گندم اس کی کتنے مقدار گیہوں سے کی ہے. معمولاً انواع نان اکثر روٹی کی معمولاً قسمیں انواع کی نان، شیرینیہ، کیکھا، ہاں مکرونی، بسکویٹ. بھلے معمولاً طرح طرح کی جو روٹی ہوتی بسکٹ ہے جیسے بسیاریت بٹوا ہے، غذاہائی دیگر پاؤ ہے، بریڈ جی ہے، شیرینیاں، مٹھائیاں، بلے کیک، بریڈ ہے. مکرونی، بسکوٹ اور بہت سے کھانے دوسری چیزیں کھانے پینے کے ہزار سے گندم است یعنی گیہوں کے آٹے سے ہیں، یعنی گیہوں سے آٹے سے بنتی ہیں. گیہوں کے متوجہ آٹے شدید سے دوستان. ہمیں گندم در دوستان مناطق کے آغای نحال شما بخوانید از اینجا گندم. بله گندم. آقای نیحال صدای من میرسه؟ ببخشید بخوانید. از زین فاطمه خواهر شما بخوانید، زود بخوانید که تمام کنیم. ببخشید آقا. یہ تو وہی والی حساب ہو گیا کہ کہیں سڑک پہ جا رہے ہوں اور جو ہے وہ فقیر بھی مانگتا ہوا مل جائے، سب کہتے ہیں معاف کرو. تو میں جس سے کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہے بخشید معاف کرو. آگے پڑھو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. دوستان فردا می پرسم دوستان حتما کتاب کارو بخوانید و متن بخوانید. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا حافظ شما.